دیکھیے مشکات الاثار نمبر ہے 204۔ قرآن کریم کی آیات ہے نیچے تک، ان کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ منہا الشہادۃ بالحق، انہی میں سے یعنی نیکی کے ابواب میں سے، منہا من ابواب البر، نیکی کے ابواب میں سے ہے الشہادۃ بالحق، گواہی دینا، بالحق کی، حق کی گواہی دینا، ٹھیک ٹھیک گواہی دینا، صحیح گواہی دینا، گواہی میں جھوٹ نہ بولنا، گواہی میں ہیر پھیر نہ کرنا، سچ بات پر ہی گواہی دینا، گواہی کے اندر ملمع سازی نہ کرنا، ہیچ پیچ نہ کرنا، گھماؤ پھراؤ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ نیکی کے ابواب میں سے ہے حق کی شہادت دینا، گواہی دینا۔ گواہی دینے میں، شہادت دینے میں دیکھیے دو باتیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے سامنے والے کے لیے گواہ بنا دیا تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس شہادت اور اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی جانب سے آئے۔ وہ شہادت ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا نہ ماننے والوں کے سامنے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے بڑی گواہی تو یہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، تیسرے پارے میں آدھے پارے سے پہلے رکوع پر کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کسی نے آ کر کے پوچھا، غالباً یہودی نے آ کر کے پوچھا کہ سب سے بڑی گواہی قرآن کریم میں کیا ہے؟ تو اسی آیت کو جو ہے اس کے سامنے پیش کیا گیا، شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم انصاف کے ساتھ یہی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی گواہی نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ مانے، رسول اللہ کو رسول اللہ مانے، اس سے بڑی گواہی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اسی گواہی کو ادا کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا ہے، یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ گواہی ہے۔ اور یہ تو ہو گئی گواہی اسلامی کے اعتبار سے، اس سے بڑی تو کوئی گواہی نہیں ہے۔ اور اس گواہی کو دینے کے بعد آدمی غیر ایمان سے ایمان میں آ جاتا ہے، غیر مومن سے مومن بن جاتا ہے، غیر مسلم سے مسلم بن جایا کرتا ہے۔ بنا اس کے مسلمان نہیں بن سکتا، مومن نہیں بن سکتا۔ ایک چھوٹا سا سوال حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری مرحوم نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ نے بتایا تھا درس کے درمیان کہ بھی اس میں کہا گیا گواہی دینا، اور گواہی وہاں دی جاتی ہے جب سامنے والا انکار کر رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی دعوت غیر مسلموں کو دی جائے گی۔ وہی شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس گواہی کو اس بات کے انکار کرنے والوں کے سامنے کہا جائے گا نا، جو لوگ اقرار کرتے ہیں ان کے سامنے اقرار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایمان کی دعوت تو واقعی کس کے لیے ہے؟ یہ غیر ایمان والوں کے لیے ہے، تاکہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں۔ مسلمان میں ایمان کا کام نہیں کرتا ہے، ایمان کی کیفیت کے بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک نفس ایمان ہے، ایک ایمان کی کیفیت ہے۔
تو دونوں کام الگ الگ ہے۔ نفس ایمان مطلب اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اس کو ایمان کی دعوت دے گا تو وہ تو کافر ہی ہے، اس کو ایمان کی دعوت دی جائے گی، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اپنا مسلمان، اس کے سامنے جب ایمان کی بات کی جاتی ہے تو وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہارے پاس ایمان نہیں لہذا ایمان قبول کرو یا ایمان لاؤ یا ایمان تجھے، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ وہاں ایمان موجود ہے، ایمان کی کیفیت میں فالٹ ہے۔ ایمان کی کیفیت، کمیت میں فالٹ نہیں ہے۔ کمیت کہتے ہیں کوانٹیٹی کو، جتنی باتوں پر ایمان لانا فرض ہے یہ مسلمان اتنی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، چاہے اس کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو، لیکن کوالٹی میں فرق ہے۔ اس کے ایمان کی کوالٹی کمزور ہو چکی ہے، جسے کہتے ہیں ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ایمان کم نہیں ہوا، یاد رکھنا، کم ہونا الگ بات ہے، کمزور ہونا الگ بات ہے۔ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ہاتھ کم ہو گیا، پیر کاٹ دیا جائے تو پیر کم ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ پورے کا پورا صحیح سلامت ہے لیکن بوڑھا ہو گیا، تو بوڑھا ہو کر کمزور ہوا، تو ہاتھ تو سارے کے سارے ہیں، پیر تو سارے کے سارے ہیں، جو چیزیں انسان میں ہوتی ہیں وہ سب کے سب اس کے پاس ہیں لیکن کمزور ہو گیا۔ تو کمزور ہونے میں ساری چیزیں رہتی ہیں، صرف کمزور ہوتا ہے، اور کم ہونے میں جسم کے اعضاء کٹیں گے تب کم ہوں گے۔ ایسے ہی ایمان کم نہیں ہوتا۔ کسی مسلمان میں اگر ایمان ذرا سا بھی کم ہو گیا، مثال کے طور پر اللہ پر ایمان کم ہو گیا، باقی 6 چیزوں پر رکھتا ہے، جیسے آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت، کیا آپ نے پڑھا ہے؟ تو کم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں سے تقدیر پر ایمان جو ہے، اچھی بری تقدیر پر، اس کو کم کر دو تو کیا ایمان رہے گا؟ باقی نہیں رہے گا۔ ایک چیز بھی کم کر، فرشتوں کو ہٹا دو بھی، فرشتوں پر ایمان نہیں، باقی سب چیزوں پر ایمان ہے، تو ختم ہو جائے گا اس سے ایمان۔ ایسا نہیں کہ صاحب فرشتوں کو کم کر کے، ایمان میں کمی کر کے ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایک چیز کا بھی انکار کر دیں گے، ایمان میں سے ہٹا دیں گے، لہذا کافر بن جائے گا آدمی۔ تو ایمان کی کمی نہیں ہے، مسلمان میں ایمان کی کمی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو تب بھی ایمان کی کمی نہیں ہوتی ہے، ایمان کی کیفیت میں کمی ہوتی ہے۔ اب ایمان کی کیفیت کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے، چونکہ یہاں بات ہی بیچ میں آ ہی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں بھی، آس پڑوس میں بھی، مسجد بھی آس پاس ہے، دکانیں بھی مسجد کے آس پاس ہیں، مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ادھر 5 وقت اذان ہوئی، اب تو خیر مائک سے اذان نہیں ہو پا رہی، اوپر والے مائک سے، نیچے والے سے ہوتی، جہاں آس پاس کے لوگوں کو آواز پہنچ جاتی، مسجد کے آس پاس سے گھروں میں آواز پہنچ جاتی ہے۔ اب سمجھیے آپ، گھر بھی مسجد کے آس پاس ہیں، دکانیں بھی مسجد کے آس پاس ہیں، 5 وقت اس کو کانوں میں اذان کی آواز پڑ رہی ہے، اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، اللہ بڑا ہے کام چھوٹا ہے، حی علی الصلاۃ کہا جا رہا ہے، کامیابی یہی ہے، حی علی الفلاح کہا جا رہا ہے، یعنی کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، یہ بار بار کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ایمان والا ہونے کے باوجود مسجد تک نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب ایک شخص اور ہے، ایمان والا ہے، رات ہو گئی، سو گیا، سونے کے بعد نہ کسی نے جگایا، نہ کسی نے اٹھایا، نہ اذان دی، یہ تہجد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کے کانوں میں 5 وقت کی اذان کی آواز جانے کے بعد مسجد تک نہیں آ رہا، لیکن یہ بندہ بنا اذان کے تہجد میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے پاس ایمان ہے، لیکن دونوں کی ایمان کی کیفیت میں فرق ہے۔ جی، ایمان کی کیفیت میں فرق ہے۔ ایک کی کیفیت ایمان کی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کانوں میں اللہ کا نام پڑھنے کے بعد بھی وہ نہیں آ رہا مسجد، اور ایک کی کیفیت اتنی زبردست ہے کہ اذان کی بھی ضرورت نہیں، تہجد میں ہمیں تو اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی ہے۔ یہ ہے جی ایمان کی کیفیت۔ اور کمیت، کوانٹٹی، ایمان کی کمی وہ یہ ہے کہ جو آمنت باللہ میں سے کوئی ایک لفظ آپ ہٹا دو کہ رسولوں کو نہیں مانتے، باقی سب کو مانتے، نعوذ باللہ، ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم ایمان کی کمی نہیں کہتے، مسلمان میں، مومن میں ایمان کی کمی نہیں ہوتی ہے، ایمان کی کیفیت میں کمی ہوتی ہے۔ اور یہ تمہارے خانقاہ، مدارس، مساجد پلس جماعت کا کام، یہ سب ایمان کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے ہے، ایمان کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اور ایمان کو بڑھانے کے لیے غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے والی جو
جماعتیں ہیں جو کام کرتی ہیں غیر مسلموں میں، ہم بھی اس میں رہے ہیں اور باقاعدہ وہاں جانا آنا رہا ہے، کیمپ لگتے ہیں اس کے، وہاں سے اسلام کی دعوت دینے کے لیے غیر مسلموں کو ان کے پاس جایا جاتا ہے، بہت جگہ گئے ہیں۔ فی الحال چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں اس لیے ہم لوگ فی الحال رکے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہاں بھی ان لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، غیر مسلموں سے کنیکشن رہتے ہیں، اسلام کی دعوت ان کو دی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو جماعت ایمان کا کام کرتی ہے وہ تو غیر مسلموں میں کام کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں میں ایمان کی کمی ہے، غیر مسلموں میں ایمان کی کمی ہے، اور جو ایمان والا ہے اس میں ایمان کی کمی نہیں ہے، لیکن ایمان کی کیفیت میں کمی ہے۔ اس کے لیے ہماری جماعت ہے، تبلیغی جماعت، جس کا بیان انشاءاللہ آئندہ جو ہے عبارتیں آئیں گی، کلام پاک کی آیت آ ہی رہی ہے کنتم خیر امت، انشاءاللہ اس میں ان ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کریں گے ہمارا جماعت کا کام کتنا مضبوط کام ہے اور کتنا اس کے اندر اللہ نے فائدہ رکھا ہے، اور کیسے کیسے 1924 1926 میں جو ہے پہلی جماعت گئی اور کیسے وہاں جانے کے بعد اللہ نے اس کام کو اٹھایا اور کیسے کیسے کام بنا، کیسے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو خواب دکھائی دیا، کیسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ ڈیٹیل ہے انشاءاللہ آئندہ جو آیات ہیں نیچے دیکھو اس کے اندر کنتم خیر امت کی آیت بھی موجود ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ان ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ فی الحال یہ ہے شہادت دی جاتی ہے، سامنے والا جب انکار کرے، سامنے والا انکار کر رہا ہے تو شہادت یعنی گواہی دی جائے گی۔ انکار کرنے والا کافر ہے، لہذا کافر کے معنی یہ ہے انکار کرنے والا، تو اس کے سامنے شہادت یعنی گواہی دی جائے گی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک تو گواہی یہ ہے، دوسری گواہی کسی بات کے لیے گواہی، کسی مقدمات میں گواہی، کسی جگہ پر کوئی فیصلہ کرنے میں گواہی کا استعمال کرنا، جیسا کہ اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے 204 قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، کہ ہو جاؤ قائم کرنے والے انصاف کو، شہداء للہ، شہداء للہ، گواہی دینے والے بنو اللہ کے لیے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر، ہو جاؤ کھڑے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن کر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ مثال کے طور پر کوئی مقدمہ ہے، آپ نے کچھ غلط کر دیا ہے اور اس غلطی میں چونکہ آپ نے غلط کیا تو گواہ کوئی اور ہی بنے گا۔ دوسری مثال لے لو، آپ کے بیٹوں نے کوئی غلطی کی، مثال دے رہا ہوں خالی، اولاد میں سے کسی نے غلطی کر دی ہے، کوتاہی کر دی ہے، اور باپ کو پتا ہے یا ماں کو پتا ہے کہ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، لہذا یہ جب گواہی دے گا، ماں اور باپ گواہی دیں گے اپنے بیٹے کے خلاف، تو وہ خود ان کے ہی خلاف جائے گی، گویا کہ اپنے بیٹے کے خلاف گواہی دے کر کے اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ہمیں گواہی سچ دینی ہے کہ ہاں بیٹے کی غلطی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، انصاف کے ساتھ کام لینا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے سے مراد کھڑے ہونا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ گواہی تمہارے خود کے خلاف ہو، تمہارے خود کے خلاف جاری ہے گواہی، پھر بھی ہم اس گواہی کو صحیح طرح دیں گے، چاہے ہمارے نقصان کیوں نہ ہو۔ اب الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف جائے وہ گواہی والدین کے خلاف جائے گی، تب بھی ہمیں اس میں کوئی سنکوچ نہیں کریں گے، کوئی جو ہے غور و فکر بھی نہیں کریں گے کہ صاحب والدین ہیں، والدہ ہے، ان کے خلاف کیسے گواہی دوں، اگر نقصان کیا ہے، غلط کیا ہے والدین نے تو لہٰذا گواہی جب مانگی جائے گی تو سچی گواہی دی جائے گی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ آپ کو مل جائیں گے، مثال دوں آپ کو، دیکھیں ابو عبیدہ ابن الجراح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں جن کو جنت کی بشارت ایک ہی حدیث کے اندر دی گئی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ ابو عبیدہ ابن الجراح جو ہے، یہ جراح اصل میں دادا کا نام ہے،
ابو عبیدہ ابن الجراح۔ ابو عبیدہ کے ساتھ میں ان کے والد صاحب کا نام نہیں لگتا بلکہ ان کے دادا کا نام لگتا ہے، کیونکہ والد صاحب کافر تھے اور والد صاحب نے خود والد صاحب کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے گردن اڑا دی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر بار بار والد صاحب سامنے آ جا رہے تھے، بلاک کر رہے تھے، لڑنے نہیں دے رہے تھے کافروں کے خلاف، اور والد صاحب کافروں کی طرف سے تھے۔ کہتے ہیں پہلے تو میں نے رعایت کی، لیکن دیکھا کہ میرے کافر والد کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، لہذا نقصان کو دیکھتے ہوئے باپ کی گردن اڑا دی۔ اس لیے ان کے باپ کے نام کے ساتھ ان کی نسبت نہیں کی جاتی بلکہ دادا کے نام کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح، جراح دادا کا نام۔ اب دیکھیے آپ انصاف کی بات، کتنا بڑا انصاف ہے کہ آدمی کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ایسے بہت سے صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ نام کے صحابی ہیں، اور کمال کی بات دیکھیں، یہ عبداللہ جانتے ہو کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار ہے۔ اس منافقوں کے سردار کا بیٹا بھی عبداللہ، اس کا بھی نام یہی ہے عبداللہ ابن ابی، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ بیٹے نے ایمان قبول کیا، مخلص بہترین اسلام قبول کیا، لیکن ابا منافقوں کا سردار تھا، ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ آپ نے بہت سی جگہ پر یہ واقعات دیکھے ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے۔ کہتے ہیں ایک جنگ کے غزوہ مریسی یا کسی اور جنگ کے موقع پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ دیا، یوں کہہ دیا کہ ہم لوگوں نے ان کو جو ہے یہاں ٹھکانہ دے دیا مدینے کے اندر، یہ تو ہمارے منہ چڑھ رہے ہیں، لہذا عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال کر باہر کرے گا۔ 28 پارے میں آپ نے کون پارے سے پہلے آدھے پارے کے بعد یہ آیت پڑھی ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ عزت والا ذلت والے کو نکال بھگائے گا مدینہ سے۔ جو کہنا چاہ رہا تھا عبداللہ ابن ابی اپنے آپ کو کہ ہم تو عزت والے ہیں، اور حضور اور ان کے ساتھی نعوذ باللہ ان کے بارے میں ذلت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ خبر عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جو عبداللہ ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کو خبر لگ گئی۔ کہتے ہیں باپ کو وہیں پر روک لیا، مدینے سے باہر روک لیا کہ تجھے مدینے میں جان نہیں دوں گا۔ وہ باپ ہے ٹھیک ہے، لیکن حضور کو تو نے ایسے کہا کہ جان نہیں دوں گا میں یہاں سے جب تک تو معافی نہ مانگ لے اس بات کی، اور اپنے آپ کو ذلیل نہ کہے اور حضور کو عزت والا نہ کہے، تب تک نہیں جان دوں گا۔ بس یہی ہوا، تلوار نکال کر کے بیٹا باپ کے اوپر لگ گیا کہ تو گردن اڑا دوں گا، ورنہ تو کہو کہ میں نے غلطی کی، میں ذلیل ہوں اور حضور عزت والے ہیں۔ تم نے جو حضور کے بارے میں الٹا سیدھا کہا ہے۔ باپ جو ہے مجبور ہو گیا، پھر اس نے کہا کہ ہاں جی ہم ہی ذلیل ہیں، وہ تو عزت والے ہیں۔ تب حضور کی اجازت سے اسے اجازت دی گئی مدینہ میں آنے کی۔ اب بتائیے کیسے انصاف والے تھے، والدین کے خلاف ہو چاہے بات، لیکن بات وہی کہیں گے جو حق ہے، چاہے باپ کی گردن اڑانی پڑ جائے، لیکن حق بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ ہے جی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے خود کے خلاف ہو، اول والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، اپنے آپ کے خلاف ہو بات، اپنے آپ کے خلاف گواہی۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ بنو، آپ کو شاید یاد نہیں، آپ نے نہیں پڑھائے، ایک موقع پر غزوہ بنو قریظہ کے نام سے غزوہ آپ جب پڑھیں گے اگلی کتابوں میں، وہاں آپ کو ملے گا ایک صحابی سے کچھ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، کہ حضور کی جو نیت تھی کہ ان کو جو بالغ مرد ہیں ان کو مارنے کا مسئلہ تھا، اور ان کی عورتوں اور بالغ بچوں کو قیدی بنا کر رکھنا اور مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے جا کر کے راز فاش کر دیا تھا، غلطی کر دی تھی، غلطی ہو گئی کہ راز فاش نہیں کرنا تھا حضور کا، جا کر کے گردن پر ہاتھ رکھ کر کے اشارے سے کہا تھا کہ تم مار دیے جاؤ۔ اب یہ اشارہ کیا تو انہیں جو ہے پھر احساس ہوا کہ بھئی یہ تو حضور کا ایک راز تھا، میں نے یہاں کھول دیا۔ تو کہتے ہیں اپنے ہی خلاف گواہی دی کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اور آ کر کے مسجد میں ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ جب تک اللہ اس کا رسول مجھے نہ کھولے تب تک میں یہی رہوں گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے معاف کیا۔ تو اب اپنے ہی خلاف گواہی کی مثالیں موجود ہیں، والدین کے خلاف جو ہے گواہی کی مثالیں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی غالباً ام حبیبہ ہیں، غالباً جو کوئی اور حضور کی بیوی ہیں، ان کے والد صاحب 28 پارے میں آدھے پارے سے پہلے جو ہے سورہ ممتحنہ کے اندر یہ بیان ہے کہ ان کی ماں آئی تھی
نہیں، حضرت اسما ہیں، ہاں حضور کی سالی ہیں حضرت اسما۔ حضرت اسما بنت ابی بکر کہتے ہیں ان کی ماں جو ہے ایمان والی نہیں تھی اس وقت، وہ آ گئی ان کے پاس، تو انہوں نے ان کے ساتھ میں خیر خواہی کرنے کے لیے حضور سے پوچھے، یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے اور اس کے پاس کچھ پیسے ویسے نہیں ہیں، تو کچھ ہیلپ کے لیے آئی ہیں لیکن کافرہ ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل، آپ کی ماں ہے، اسلام قبول کرنا الگ بات، لیکن بہرحال آپ جو ہے، اب دیکھیے والدہ کے خلاف بھی حضور سے پوچھا، حضور اگر کہہ دیتے کہ نہیں کرنی خدمت کافرہ تو بالکل نہیں کرتی، ایسا عجیب ماحول بن گیا۔ ایسی حضور کی بیوی غالباً ام حبیبہ ہی ہیں غالباً، ہاں، اور ان کے والد صاحب حضرت ابو سفیان جب آئے وہاں پر، تو حضور کی چادر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھتے تھے، اس چادر کو وہاں سے کھینچ لیا کہ تم اس چادر پر بیٹھنے کے قابل نہیں، والد ہے لیکن نہیں بٹھانے دیا۔ تو یہ لوگ اس طرح کی باتیں نہیں دیکھتے تھے کہ میرے خلاف جاری ہے، والدین کے خلاف جاری ہے، اقربین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، گواہی دو انصاف کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ داروں کے خلاف نہ ہو۔ فرماتے ہیں یکن غنیًا، اگر وہ مالدار ہو، فقیراً یا غریب ہو، فاللہ اولیٰ بہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، غریب کا بھی اللہ خیر خواہ، مالدار کا بھی اللہ خیر خواہ۔ اور دیکھو فلا تتبعوا الہویٰ، پس تم اتباع نہ کرنا خواہشات کی، ان تعدلوا، انصاف کرنے میں اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انصاف کرنے میں خواہشات کا دخل آ ہی جاتا ہے، سامنے باپ دیکھ لیے، بھائی دیکھ لیا، بہن دیکھ لیا، بیوی دیکھ لی، اگرچہ سب غلط ہیں یہ، لیکن چونکہ انصاف کرنے میں آدمی تھوڑا سا ہیچ پیچ کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے کلام پاک کی اگر آپ نے تفسیر کو دھیان سے پڑھا ہو تو اس میں بہت سے واقعات اس طرح کے آئے ہیں کہ یہودیوں میں اگر کوئی زنا کر لیا کرتا تھا شادی شدہ، تو اس کے لیے سنگسار کی سزا تھی، سنگسار یعنی مرڈر، اس کو مارنا ہی ہے دونوں کو۔ لیکن ان لوگوں نے یہ کیا کہ جب کوئی غریب ایسا کرتا یہودی تو اس کو تو یہی کرتے، لیکن کوئی مالدار اور شہزادہ اس کام کو کر لیتا تو انہوں نے ایک نیا اصول گھڑا کے بھی اس کا منہ کالا کر کے بس خالی گھما دو اور بس چھٹی، لیکن مارو مت نہ۔ تو یہ جو گھڑا تھا انہوں نے کس لیے گھڑا تھا؟ انہیں ابھارا تھا نفسانی خواہش نے کہ بھی اپنے آدمی کو مارنا نہیں چاہیے، حالانکہ احکامات سب کے لیے برابر۔ حضرت عمر کا دیکھ لو، ایسا زبردست معاملہ ہے، بیٹے نے نبیز پی لی، نبیز، دیکھو وہ واقعہ تو من گھڑت ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے سے زنا ہو گیا اور وہ لیڈیز آ گئی اور آ کر کہا گیا کہ حضرت عمر میرے ساتھ ایسا کیا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے اسے پکڑا اور بہرحال 100 کوڑے مارنے شروع کیے، 80 کوڑوں میں جان نکل گئی، 20 کوڑے لاش پر مارے۔ یہ واقعہ ٹوٹلی من گھڑت ہے، ایسا کوئی واقعہ ذخیرہ احادیث میں نہیں ہے، یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ صحیح واقعہ یہ ہے، 2 صحابی نے غالباً حضرت مخرمہ، ایک تو یہ ہے اور ایک ہے یہی عبد الرحمن الاوسط، اسے ابو شہمہ کہتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، جیسے عبداللہ بیٹے نا عبداللہ بن عمر، ایسے عبد الرحمن بن عمر بھی ہیں، لیکن عبد الرحمن بن عمر کا نام زیادہ تر چلا ہے ابو شہمہ کے نام سے۔ انہوں نے نبیز پی لی۔ اب نبیز کیا ہوتی ہے جی؟ نبیز جو ہے بہت بہترین چیز ہے اصل میں، لیکن اگر یہ ٹائمنگ کے حساب سے گڑبڑ ہو جاتا ہے معاملہ۔ کیسے؟ آپ صبح میں 3-4 کھجور، 5 کھجور، 7 کھجور پانی کے اندر ڈال دیں اور شام میں اس پانی کو آپ پی لو، طاقت کے حساب سے، خاص طور سے مستورات کے لیے بہت مفید چیز ہے، ذہن کے لیے بھی، طاقت کے لیے بھی، ہر اعتبار سے بہت مفید چیز ہے۔ اب آگے بڑھیں، یہ صبح ڈالیں گے شام میں پی لیں گے، شام ڈالیں گے صبح میں پی لیں گے، یہ تو بڑھیا چیز ہے، ہر ایک کے لیے بڑھیا۔ لیکن اگر آپ نے یہ کھجور ڈال دیے 10-5 اور ڈالنے کے بعد آپ بھول گئے، 5-6 دن ہو گئے، تو اب اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت پینا اس کو جائز نہیں رہتا، چونکہ نشہ ہونے کے بعد پینا جائز نہیں رہتا۔ تو صبح شام نبی صحابہ کا تو عام معمول تھا، اس کے پینے کا کوئی دقت والی بات نہیں، سب لوگ کیا کرتے تھے۔ اتفاق کی بات وہ نبیز رکھی رہ گئی اور حضرت ابو شہمہ عبد الرحمن جو ہیں حضرت عمر کے بیٹے، انہیں تھوڑا سا دھوکہ ہو گیا، انہوں نے نبیز اٹھا کر کے پی لی کہ شاید نبیز جیسے ہوتی ہے ویسی ہوگی جیسے ہم پیتے ہیں، لیکن وہ کئی دن کی نبیز تھی، اس میں نشہ تھا۔ اب نشہ تو انہی کو ہوا نا، کسی اور کو تو معلوم نہیں تھا، لیکن عمر کے بیٹے ہیں، اللہ کا خوف بہت زیادہ ہے،
خود حضرت عمرو ابن العاص کے پاس گئے. حضرت عمر نے حضرت عمرو ابن العاص کو مصر کا گورنر بنایا تھا، اور یہ مصر ہی میں تھے عبد الرحمن حضرت عمر کے بیٹے. جو واقعہ ہو رہا ہے یہ مصر کا واقعہ ہے. تو اس وقت کے گورنر حضرت عمر کی طرف سے مصر کے اندر عمرو بن عاص، عبد الرحمن ابو شہمہ حضرت عمر کے بیٹے، ان کے پاس گئے کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے پاک کیجئے، ایسے ایسے بات ہے. چونکہ اس میں 80 کوڑوں کی ہے سزا. اگر کوئی دھوکے سے اس طرح سے پی لیتا اور وہ اظہار کرے تو خود ہی چونکہ اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا، جا کر کہا جائے حضرت مجھے 80 کوڑے آپ جو ہے لگا دیجئے اور مجھے آپ اس گناہ سے پاک صاف باقاعدہ طور پر کر دیجئے. اب جب کہہ دیا ہے تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، جب تک نہیں پتا نہیں پتا. انہوں نے یہ کیا، ایک تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو سزا سے پہلے بالوں کو مونڈا جاتا ہے، جیسے گنجا کر دیتے ہیں، گنجا یہ عمل ہوتا ہے پہلے. اس کے بعد جو ہے گردن کٹنے کا تو گردن کٹے گی، کوڑے کا تو کوڑا لگے گا. چپکے سے گھر میں بالوں کو کاٹ دیا گیا، مونڈ دیا گیا، اور گھر ہی کے اندر 80 کوڑے لگا کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا. یعنی سب کے سامنے حضرت عمر کے لحاظ کرتے ہوئے سب کے سامنے کوڑے نہیں لگائے. خبر پہنچ گئی ہیڈ کوارٹر مدینہ المنورہ حضرت عمر کے پاس، امیر المؤمنین کے پاس، کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ حد لگی ہے لیکن گھر میں لگائی چپکے چپکے. حد کا اصول یہ ہے کہ چپکے چپکے نہیں لگتی، سب کے سامنے لگتی تاکہ اور لوگ رکیں اس کام سے. حضرت عمر نے یہاں سے خط لکھ دیا کہ جیسے خط پہنچے فوراً وہاں سے بھیج دو، اور ایسے اونٹ پر بٹھانا جس پر کجاوا بھی نہ ہو، تاکہ یہاں سے یہاں تک آنے میں ان کو دقت ہو. بہرحال وہ جو ہے وہاں سے پھر چل کر کے ابا کے پاس آئے. ابا نے سب کے سامنے 80 کوڑے لگائے. وہاں چھپ کر کے جو لگے تھے اس کو کل عدم قرار دیا، یعنی کچھ نہیں، اب لگیں گے کوڑے. سب کے سامنے 80 کوڑے لگے. فرماتے ہیں ان کوڑوں کا اثر ظاہر سی بات جسم پر ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہونے کے بعد یہ اپنے کام دھام میں جیسے ہوتے ویسے لگ گئے. کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ حیات الصحابہ کے اندر ہی واقعہ ہے. حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہے کہ پھر یہ چند دنوں کے بعد میں ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہو کر کے 1 مہینہ یہ ٹھیک ٹھاک رہے، اور 1 مہینے کے بعد یہ اتفاقاً بیمار ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی اس وقت میں کہ حضرت عمر کے کوڑے لگنے کی وجہ سے وہ شہید ہوئے ہیں، وہ ہلاک ہوئے ہیں. لیکن صحیح بات یہ کہ کوڑے لگنے کے بعد تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے. اچانک سے فَمَرِضَ وَمَاتَ، یہ الفاظ ہیں کہ مریض ہو گئے ایک دم، اور اسی مرض میں ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی مرض ہوا، انتقال ہوا، کوڑے لگنے کی وجہ سے موت نہیں ہوئی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو صحیح واقعہ یہ ہے. اور وہ من گھڑت واقعہ چل رہا حضرت عمر کے بیٹے کا زنا، اور پھر وہ لڑکی کا آنا، حضرت عمر سے شکایت کرنا، حضرت عمر کا 100 کوڑے لگانا، 80 کوڑے بیٹے کا انتقال ہو جانا، 20 کوڑے لاش پر لگنا. یہ پورا واقعہ من گھڑت ہے. احسن الفتاوی کے اندر 10 جلدیں ہیں، اس کی ایک جلد کے اندر لکھا ہوا ہے یہ واقعہ من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. صحیح واقعہ یہ حیات الصحابہ کا ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. نبیذ والا 80 کوڑے والا اس کو ذہن میں رکھیں، اور من گھڑت واقعے کو چھوڑیں، من گھڑت کو چھوڑیں، اور یہ صحیح والا اپنے ذہن میں رکھیں. اب آپ سوچیں حضرت عمر کے بیٹے اور انصاف کرنے میں، اس لیے اللہ نے کہا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہ نفسانی خواہشات تمہیں انصاف سے نہ ہٹا دے، کہ نہ اتباع کرنا نفسانی خواہشات کی. انصاف کرنے میں نفسانی خواہشات نہیں، یعنی جیسے کہ وہاں پر عمرو بن عاص نے کر دیا، صحابی رسول نے، عمرو بن العاص نے چپکے چپکے سے ان کو گھر میں کوڑے لگا کر کے چھوڑ دیا. یہ تو تھوڑا سا غلط ہو گیا، لیکن حضرت عمر پر نہیں ہوا اس کا کوئی اثر. اپنے بیٹے کو سرعام 80 کوڑے لگائے. فرماتے ہیں وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم کج بیانی کرو گے، روگردانی کرو گے، او تعرض یا اعراض کرو گے، یعنی انصاف کرنے میں نفسانی خواہشات کی اتباع کرو گے، تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، بے شک اللہ رب العزت ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ ان تمام اعمال سے، خبیرہ باخبر ہے وہ. اگلی آیت بھی سیم ایسی ہی ہے، دیکھو. وقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم کھڑے ہو انصاف کے ساتھ میں اللہ کے لیے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ اللہ کے لیے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ اللہ کے لیے.
اور دیکھو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی، شنآن کی دشمنی کے معنی ہے قوم ہی ہے، کسی قوم کی دشمنی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ تمہیں نہ ابھارے، يَجْرِمَنَّكُمْ تمہیں نہ ابھارے، تمہیں نہ ابھارے کسی قوم کی دشمنی، کس بات کے اوپر؟ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس بات پر تم انصاف نہ کرو، انصاف نہ کرنے پر تمہیں نہ ابھارے۔ کیا مطلب؟ سامنے والا آپ کا دشمن ہے، شکایت آ گئی آپ کے پاس کہ فلاں فلاں ایسے کر رہا ہے، حالانکہ شکایت کرنے والا غلط تھا، جس سے تمہاری دشمنی وہ آدمی صحیح تھا، لیکن تم نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے بھائی، اب اپنی دشمنی نکالنے کا موقع ہے۔ اللہ نے کہا کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے، یہ مت دیکھنا سامنے والا دشمن ہے کیا، اگر وہ بات صحیح ہے اس دشمن کی، تمہارے دشمن کی بات کو بھی کہو، اعدلوا، انصاف سے کام لو وہاں پہ، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العزت باخبر ہے ان تمام باتوں سے جو تم کرتے ہو، ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ہے جی، دیکھیں اگلی روایت انشاءاللہ بعد میں پڑھائی جائے گی، اس میں خیر قرون جسے کہتے ہیں خیر القرون، بہترین زمانوں کا ذکر ہے، حضور کا زمانہ بہترین، پھر صحابہ کا بہترین، پھر تابعین، طب تابعین کا زمانہ بہترین، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان آئے گا، دیکھیں انشاءاللہ اسے کل پڑھائیں گے، بس کریں جی۔ شروع والی ایک بار اور بتائیں، حدیث کہاں ہے؟ کلام پاک کی آیت دیکھیے، منہا الشہادۃ بالحق، اور نیکی کے ابواب میں سے ہے حق کی شہادت دینا، گواہی دینا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، کہ ہو جاؤ کھڑے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء، گواہی دینے والے، للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خود کے خلاف جائے، او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف جائے، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، ان یکن غنیا، اگر ہے وہ مالدار، او فقیرن، یا غریب، اگر وہ مالدار ہے یا غریب ہے، فاللہ اولا بہما، تو اللہ تعالیٰ اولا، زیادہ خیر خواہ، بہما، ان دونوں کا، اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا۔ فلا تتبعوا الہوی، پس نہ اتباع کرو نفسانی خواہشات کی، ان تعدلوا، انصاف کرنے میں، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے روگردانی کی، بلکہ یوں کہو تم نے کج بیانی کی، او تعرضوا، یا تم نے اعراض کیا، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ رب العزت ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ بس جی، یہ انشاءاللہ بعد میں پڑھائیں گے۔ بخاری شریف کتاب التوحید، صفات باری تعالیٰ کا بیان، جگہ جگہ اللہ کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ، معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ کا رد، وہ صفات باری تعالیٰ کے منکر ہیں، ہم صفات باری تعالیٰ کے مقر ہیں، مقر، اقر یقر، اقرار، مقر اسم فاعل بنے گا اسی سے، ہم اقرار کرنے والے ہیں، وہ منکر ہیں، ہم مقر ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ تو انہی کے رد میں اور ان جیسوں کے رد میں، یہ جو صفات باری تعالیٰ، اس لفظ کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ صفات باری تعالیٰ، کبھی میں بولے جا رہا ہوں بار بار اس لفظ کو، صفات باری تعالیٰ، باری تعالیٰ اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات، حالانکہ یہ بات کہنی نہیں چاہیے، مگر حالات دیکھ کر کے، آپ لوگوں کی محنت کے حالات دیکھ کر کے ان باتوں میں بھی ہمیں شک سے ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کبھی بات ہی نہ سمجھ رہا ہوں۔ صفات باری تعالیٰ کے منکر ہیں، امام بخاری نے کتاب التوحید شروع کی ہے، یہ صفات باری تعالیٰ کے مقر ہیں، اور ہم سب جو ہے مقرین میں سے ہیں، اقرار کرنے والوں میں سے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات اصل میں ساری کی ساری صفات متشابہات کے قبیل سے ہیں، یاد رکھنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی صفت ہم پیش کر رہے ہیں، غفور، غفار، جبار، اور بھی کئی ساری صفات آتی ہیں۔ اللہ کے لیے آنکھ کا لفظ آتا ہے، عین، جیسے کہ اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ آتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ کے لیے جو ہے پیر کا لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم میں رکھے گا تو قط یا قد بس بس کہے گی، یعنی بس رہنے دو۔ تو اب یہ جو ہے الفاظ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ الفاظ آیا کرتے ہیں۔
ہاں یہ بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے الفاظ جو ہوتے ہیں متشابہات کے قبیل سے، متشابہات میں سے ہیں، یعنی ان کی حقیقت تک کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کی لفظ ید آ رہا ہے، ہاتھ کا لفظ آ رہا ہے، آنکھ کا لفظ آ رہا ہے، پیر کا لفظ آ رہا ہے، اور اللہ کی اور بھی صفات آپ نے پڑھی ہیں، غفور، غفار، جبار، قہار، منتقم وغیرہ، یہ سارے کے سارے نام اللہ کے، ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، اصل اللہ ہی جانتا۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے چند یہ اپنے ناموں کا اظہار کیا ہے تاکہ ہم اس تک پہنچنا اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا، لیکن حقیقت میں ہم جو ہے یہ ساری کی ساری صفات کی گہرائی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہے، اللہ صفات والا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن وہ اللہ کی صفات کی حقیقت اور کنہ کہتے ہیں اسے، کاف، نون اور ہا، کنہ، اور اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ پائے گا، کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ اللہ ہی جانے کہ اللہ رب العزت کی صفات کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے باب قولہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ تعالیٰ کے باب کے، اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں باب ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تمہیں غذا دی جائے، تصنع تغذا کے معنی، یعنی تمہیں غذا دی جائے، پرورش کی جائے تمہاری علی عینی، میری نگاہوں کے سامنے۔ یہ پورا حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کیسے کیسے جب فرعون کے لوگوں نے، جو جادوگر اور کاہن لوگ تھے، جادوگر نہیں، کاہنوں نے یہ خبر دی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ وہ تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب ہوگا۔ جب کوئی بالغ بچہ اس طرح کا پیدا ہوگا تو وہ تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب بن جائے گا۔ اب یہ سبب بنے گا کون؟ دیکھو تو 1 سال کا اس نے آرڈر دیا کہ 1 سال بالغ بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال بالغ بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت ہارون پیدا ہوئے اس سال، جس سال کے بالغ بچوں کے چھوڑنے کا سال تھا، قتل کرنے کا سال نہیں تھا، تو حضرت ہارون پیدا ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس سے اگلے سال جب وہ سال آیا کہ جس کے اندر قتل کرنے کا سال تھا، تو حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ اب حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بعد ظاہر سی بات ہے چاروں طرف سے جو ہے CID اور یہ جتنی بھی ٹیمیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی وہاں پر فرعون کی طرف سے لگی ہوئی تھی، اور فرعون کی طرف سے سارے کے سارے کام ہو رہے تھے، حتیٰ کہ ان کی ماں نے ایک صندوق کے اندر اللہ کی طرف سے الہام کے ذریعے سے ان کو باقاعدہ پیک کیا حضرت موسیٰ کو، اور پانی کے اندر چھوڑا۔ یہ اللہ کے حکم سے تھا، وحی کے ذریعے، وحی تو خیر نہیں استعمال کرتے ہم، کیونکہ ہم جو ہے اس بات کو نہیں مانتے ہیں، یا کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت نبیہ نہیں ہوئی ہے، لہذا الہام مانتے ہیں، کشف و الہام۔ تو وحی کے معنی وہاں پر کشف و الہام کے ہیں۔ اب یہ آگے بڑھے، وہاں سے وہ چلا اور جو ہے تابوت جس میں جو ہے صندوق چا، اور وہ جا کر کے حضرت آسیہ کو دکھائی دیا اور انہوں نے وہاں سے اٹھوایا، اور حضرت موسیٰ فرعون کے گھر ہی میں پہنچ گئے۔ پھر بہرحال وہ دودھ نہیں پیا، تو لہذا ان کی بہن ام کلثوم ساتھ چکے دیکھی رہی تھی کہ کہاں کہاں یہ صندوق جو ہے پہنچتا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے خبر لگی کہ ایک عورت ہیں، اگر میں تمہیں رہنمائی کر دوں کہ وہ آ جائیں گی یہیں پر دودھ پلانے کے لیے، تو ماں ہی بہرحال وہاں سے، وہاں میں پورا واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں، بالتفصیل آپ نے ہزاروں بار واقعے سنے ہیں۔ ماں آئی اور ماں کے آنے کے بعد دودھ پینا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ فرعون ہی کے گھر کے اندر رہے، وہیں پلے بڑھے، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے پرورش کی۔ یہی ہے واقعہ، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ پرورش کی جائے تمہاری عَلَىٰ عَيْنِي، ہماری نگاہوں کے سامنے۔ دشمن کے گھر میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے پال کر کے دکھا دیا۔ وَقَوْلِهِ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا، اور یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں کہ جاری رہے، چلتی رہے کشتی میری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ لفظ اعین اور عین آ رہا ہے یہاں پر، آنکھ کے معنی ہے، لہذا عین اللہ کے لیے ثابت ہے، لیکن عین کی کیفیت ثابت نہیں ہے کہ ہم جیسے ہماری آنکھیں ہیں ایسے اللہ کی آنکھیں، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ ہمارا جیسا تھوڑی ہو جائے گا، اللہ تو اللہ ہے، یہ ہے یہ بات، لیکن لفظ عین اللہ کی صفات کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے بس اتنا خیال کر لیں کہ سبھی صفات متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات کا حکم یہ ہے ان کی حقیقت ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، اس پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔
ہم سب کے لیے ایمان لانا ضروری ہے. اگر ایمان نہیں لائے تو اس سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. ہم نے اگر اس کے اندر کچھ بھی کیا، مان لیجئے عین، گھٹنا، ہاتھ، پیر، اس طرح کے الفاظ اگر اللہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو ان الفاظ کو اپنے جیسا سمجھنا، اپنی جیسی آنکھ. تو اس طرح سے ایک فرقہ آپ نے نام پڑھا ہے، مجسمہ کے نام سے فرقہ ہے. وہ فرقہ یہی تھا جو جسم دیا کرتا تھا اللہ کو، اس طرح کی آیات اور احادیث کی بنیاد پر دیا کرتا تھا کہ اللہ کا بھی جسم، آنکھ وغیرہ ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی اگر آنکھ کا لفظ آ رہا ہے تو ہمارے جیسی نہیں. اللہ ہی جانے کس طرح کا ہے اللہ. اس میں زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا اس کے اندر جو ہے اگر سوچ وچار کرتے ہیں تو اس طرح سے نقصان اٹھایا جاتا ہے. پھر اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات میں سے ہیں. کما حق ہو، کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ذریعے سے تھوڑا بہت پہچان سکیں اور عمل کر سکیں. اللہ نے صرف اس لیے ہمیں یہ چیز دی ہے، ورنہ تو ہمارے ذہنوں سے باہر کی بات ہے. دیکھیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جبيرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم. فرماتے ہیں حضرت نافع سے، وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ دجال کا تذکرہ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیکم، بے شک اللہ رب العزت تمہارے اوپر پوشیدہ نہیں رہے گا. ان اللہ لیس بعور، بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے. کانا جس کو ہم کاڑا کہا کرتے ہیں. واشار بیدہ الی عینہ، اور اپنی آنکھ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا. اپنی آنکھ کی طرف حضور نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ آنکھ سے کاڑا ہے. دیکھو اس کی اصل میں دائیں آنکھ ہے اور دائیں آنکھ ہی کاڑی ہے، باقی بائیں آنکھ والا حصہ تو ہے ہی نہیں. ایک ہی تو آنکھ ہے اور ایک ہی آنکھ کاڑی ہے. وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، اور بے شک دجال مسیح جو ہے، مسیح دجال اس کو کہا گیا ہے، یہ دائیں آنکھ کا کاڑا ہے اور بائیں آنکھ کا، بائیں آنکھ تو ہے ہی نہیں. كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، گویا کہ اس کی آنکھ پھولا ہوا انگور ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، ما بعث اللہ من نبی الا انذر قومہ الاعور الکذاب، کہ نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مگر اس نبی نے ڈرایا اپنی قوم کو کاڑے دجال سے، جھوٹے سے. کہ ہر نبی ما ہٹا دو الا ہٹا. ترجمہ کریں گے، جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا ہے تو اس نے اپنی قوم کو کاڑے کذاب جھوٹے سے ڈرایا ہے اور بتایا ہے کہ انہو اعور، کہ بے شک وہ کاڑا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور بے شک تمہارا رب کاڑا نہیں ہے، کانا نہیں ہے. اور یہ دجال کا حال یہ ہے کہ مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوا ہوگا کافر. کافر لکھا ہوا ہونے کی شکل مختلف روایتیں، کاف فا را، ایک شکل تو یہ ہے کاف اور فا اور را لکھا ہوا ہو. دوسری شکل یہ ہے کہ کافر ہو، کافر ہی لکھا ہوا لفظ ہو. اس طرح سے الگ الگ روایتوں میں الگ الگ طرح سے. اس کا خلاصہ بس کاف فا را یا کافر ہی لکھا ہوا یہ ہے. دیکھیے باب قول اللہ هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ تعالیٰ کے قول کا باب، اللہ کے فرمان عالی شان کا باب ہے. وہی اللہ ہے جو خالق ہے، الباری ہے بنانے والا ہے، المصور تصویر بنانے والا ہے، صورتوں کو پیدا کرنے والا ہے. وہی ہے اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی صفات ہی آپ نے پڑھی ہے. سورۃ الحشر آپ نے اچھے سے پڑھی ہے کہ سورۃ الحشر کے اندر یہ ان صفاتوں کا ذکر ہے، جہاں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور. ان تمام صفات کا بیان ہوگا.
بہرحال وہاں اپنے وضاحت سے پڑھا ہے الخالق الباری المصور، الخالق پیدا کرنے والا، البار یہی پیدا کرنے والے کے معنی ہے، لیکن اگلی سٹیج ہے المصور، یہ صورت بنانا، صورتوں کو بنانا، یہ بھی اگلی سٹیج ہے، ایسے ہی پیدائش کے مراحل ہے یہ۔ اگلی روایت یہ آپ نوٹ کر لیجئے، مول بنسی سے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس کا اندر بھی خلاصہ یہی ہے کہ پیدائش اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں پیدا کرتا۔ خلاصہ یہ ہے، باقی ترجمہ اور مطلب ڈیٹیل میں مول بن سے سیکھیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ 7409 نمبر کی حدیث۔ وبه قال حدثني اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حيان عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق انهم اصابوا سبايا فارادوا ان يستمتعوا بهن ولا يحملن فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم الا تفعلوا فان الله قد كتب من هو خالق الى يوم القيامه وقال مجاهد عن قزعه سالت ابا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفس مخلوقه الا الله خالقها۔ باب قول اللہ لما خلقت بیدی، یہ باب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں، لما خلقت بیدی، اس وجہ سے کہ میں نے پیدا کیا حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے۔ ابلیس سے اللہ نے کہا، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے، تعظیمی سجدہ کرنے سے اس مخلوق کو، اس آدم کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو واقعہ تو الگ ہے، حضرت آدم کی پیدائش کا مٹی سے بنانا، اس کے بعد سجدے کا حکم دینا، تمام فرشتوں کا جھک جانا، اور ابلیس کا جو ہے سجدہ تعظیمی نہ کرنا، یہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، پہلے پارے میں شروع ہو جاتا ہے اور پورے قرآن میں جگہ جگہ پر واقعہ بیان ہوتا ہے۔ اللہ نے اس وقت کہہ دیا کہ ابلیس تجھے کس چیز نے روکا جب میرا آرڈر ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی صفت نیچے کی طرف کی، تو میں اس سے افضل ہوا۔ تو اپنی افضلیت، تکبر، گھمنڈ اس نے دکھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس کو تو سجدہ کرنے سے، تعظیمی سجدہ کرنے سے کیوں منع کر رہا ہے؟ ایک قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو ہوا ہی نہیں۔ یہ اصل میں جیسے ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے لیکن کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی حکم یہی دیا جا رہا تھا، سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے، لیکن سجدہ جیسے ہم قبلہ کعبہ بناتے ہیں کسی چیز کو، ہمارا قبلہ ہے موجود جو ہے مکہ کے اندر، تو ہمارا قبلہ ہے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے۔ اگر کسی نے اس نیت سے کعبے کو سجدہ کر دیا تو مورتی پوجا میں اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جیسے مورتی پوجا سے کافر ہوگا ایسے ہی کعبے کو سجدہ کرنے سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، ہم کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے، یہ ہمارا رخ ہے، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ ایسی حضرت آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم تھا، یعنی گویا کہ آدم کو قبلہ بناؤ، آدم کو قبلہ بنا کر کے اس کی طرف رخ کر کے مجھے سجدہ کرو، اللہ نے یہ کہا تھا، اور اس کا انکار کر دیا اس نے، ابلیس نے۔ اللہ نے یہاں کہا کہ بھی تجھے کس چیز نے روکا؟ اب یہاں جو ہمارے باب سے مطابقت جو ہے، ہمارے یہاں پر ابواب چل رہے ہیں صفات باری تعالیٰ کے، ید کا لفظ یہاں آیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے، ہاتھوں کا لفظ یہاں پر آ گیا، لیکن آپ سمجھ لینا کہ ہمیں ہاتھوں کی وضاحت نہیں جانتے۔ اللہ کے ہاتھ کا لفظ آیا ہے، اللہ کی آنکھ کا لفظ آیا، اللہ کے پیر کا لفظ آیا ہے، لیکن ہمارے جیسے ہاتھ پیر آنکھ نہیں ہے، ہمارے جیسے انگلی نہیں ہے، ہمارے جیسے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، لہذا اپنے جیسے خیال نہ کریں، بس اس کو آیات متشابہات میں سے سمجھیں کہ اللہ ہی جانے اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر، اللہ کی آنکھیں، اللہ ہی جانے، ہم نہ جان سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری پہنچ کے اندر یہ چیز ہے۔ دیکھیے یہ روایت آپ نے بہت بار پیچھے پڑھی ہے، اس کو جلدی جلدی دیکھیے انشاءاللہ۔ یہ وہی ہے، کل میدان محشر کا میدان محشر ہوگا اور وہاں پر باقاعدہ جو ہے سفارش کے لیے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت
ابراہیم، حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس، اس طرح سے جائیں گے۔ تو یہ جو جانے کا بیان ہے، اور وہاں پر شفاعت، یہ حدیث شفاعت ہے، یہ کہ شفاعت کا بیان کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ حکم دے گا کہ ٹھیک ہے جہنم میں سے ان لوگوں کو نکال کر کے لاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار نکال لیں گے۔ دیکھیے وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجمع المؤمنون یوم القیامت کذالک، کہ قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اسی طرح سے تمام مومنین کو، فیقولون، سب کے سب کہیں گے، لو استشفعنا الی ربنا، کہ کاش کہ ہم جو ہے سفارش طلب کر لیں اپنے رب کی جانب، یعنی ہمیں کوئی سفارشی مل جائے، حتی یریحنا من مکاننا ھذا، یہاں تک کہ ہم راحت پا جائیں اس جگہ سے، یعنی قیامت میں سورج لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر، مان لیجئے کہ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو کیا حال ہوگا انسانوں کا اس وقت میں، ظاہر سی بات ہے بڑا سخت معاملہ ہوگا، تو کوئی سفارش کر دے اللہ کے حضور حساب و کتاب کی اور ہمارے لیے، تو اب کس کے پاس جائیں؟ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ، فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا آدم، اے آدم، اَمَا تَرَى النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو دیکھ نہیں رہے کتنے پریشان ہیں، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یہاں دیکھو ہاتھ کا لفظ آ گیا، اسی لیے اس روایت کو ذکر کیا یہاں پر، اس لفظ کی وجہ سے روایت لائے ہیں پوری کی پوری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور سجدہ کرایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنے ملائکہ کو، میں آپ سے ذکر کر سکوں، سجدہ اللہ کو تھا، رخ جو ہے آدم کی طرف تھا، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ، اور ایک جواب وہی ہے کہ سجدہ تعظیمی، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور سکھایا تم کو ہر چیز کے ناموں کو اللہ پاک نے، اشفع لنا الی ربنا، ہماری سفارش کر دیجئے رب کے پاس، حتی یریحنا من مکاننا ھذا، تاکہ ہم اس جگہ سے راحت پا جائیں، چین و سکون مل جائے، فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے، حضرت آدم کہیں گے، لست ہناک، میں اس مقام میں نہیں ہوں، اس لیے کہ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، اور ذکر کریں گے ان کے سامنے اپنی اس خطا کا، غلطی کا جو ان سے ہوئی تھی، غلطی وہی جو درخت سے کھا لیا تھا، وَلَٰكِنِ ائْتُوا نُوحًا، لیکن تمہیں رہنمائی کرتا ہوں، جاؤ حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، بے شک وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے زمین والوں کی جانب۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہیں، لیکن سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں، نبی میں حضرت آدم اور رسول میں حضرت نوح کا نام آتا ہے۔ فیاتون نوحا، لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، ان کا نام عبد الجبار، عبد الغفار، کئی نام بتائے تھے آپ کو میں نے حضرت نوح کے، تو عبد الجبار، عبد الغفار کے نام سے ہے یہ۔ نوح کے معنی نوحہ یعنی رونا، یہ جو ہے ایک واقعے کے تحت میں بہت زیادہ روئے، تو ان کا نام پڑ گیا نوح۔ فیاتون نوحا، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، فیقول، اور کہیں گے، لست ہناکم، وہ کہیں گے کہ میں اس مقام میں نہیں ہوں، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهَا الَّتِي أَصَابَهَا، لیکن اور وہ ذکر کریں گے ان غلطیوں کا جو ان سے ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ بیٹے والا واقعہ، اپنے بیٹے کنعان کے لیے سفارش کی تھی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اسے بچا لیجیے، اللہ نے کہا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تمہارے اہل ویل میں سے ہے نہیں، جو ایمان قبول نہیں کیا تو تمہارے اہل ویل میں سے نہیں، اسی لیے نبی کا بیٹا بھی اگر کافر ہو جاتا ہے تو نبی کے اہل سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی جواب ہے ان شیعوں کا جو اپنے آپ کو حضور کے آل اولاد میں سے کہتے ہیں اور جو ہے اللہ کے قرآن کا انکار کرتے، کفر کرتے سری، اگر وہ حضور کے خاندان میں سے بھی ہیں اور کفر کر لیا ہے تو حضور کے خاندان سے خارج ہو جاتے ہیں، اب حضور کے خاندان میں رہے ہی نہیں۔ وَلَٰكِنْ ائْتُوا مُوسَىٰ عَبْدًا، لیکن تم جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس، عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ، اللہ نے ان کو جو ہے توریت دی تھی، وَكَلَّمَهُ تَكْلِیمًا، اور ان سے بات بھی کی تھی، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ،
फयातून मूसा, हजरत मूसा के पास आएंगे, फयकूल, और कहेंगे लस्तु, वो कहेंगे लस्तु हुनाकुम, मैं इस मकाम में नहीं हूँ, मेरी हैसियत इस वक्त ये नहीं है कि मैं अल्लाह के सामने तुम्हारी सिफारिश करूँ। वयज़कुरु लहुम खतीअतहु लती असाबहु, और वो तज़किरा करेंगे उनके सामने उस गलती का जो उनसे हो गई थी। जो गलतियों का जिक्र कर रहा हूँ, इम्तिहान में आ सकती है चीज। हजरत नूह ने कौन सी गलती का इजहार किया, हजरत आदम ने कौन सी गलती का इजहार किया, हजरत मूसा कौन सी गलती का इजहार कर रहा है, इस बात को ज़हन में रख लेना। हजरत मूसा गलती का इजहार कर रहे हैं, जो वो मूसा मारा था, फवकज़हु मूसा फक़वा अलैहि, 20वें पारे का पाव पारे पर यह आयत आपने पढ़ी है। क़िब्ती और इसराइली में झगड़ा हुआ था, तो इसराइली की तरफ से हजरत मूसा ने क़िब्ती यानी फिरौन की कौम वाले के घूंसा मारा तो था वैसे ही हल्का फुल्का, पता नहीं उसका इंतकाल ही हो गया एक घूंसे में, तो वो गलती हो गई थी, धोखे से हुआ था वो। ये है, उस गलती को याद कर रहे हैं। वलाकिन तो ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलहु व कलिमतहु व रूहहु, लेकिन आप हजरत ईसा के पास चले जाओ, अल्लाह के बंदे भी, उसके रसूल भी, उसका कलमा भी, उसकी रूह भी। फयातून ईसा, हजरत ईसा के पास आएंगे, फयकूलु, तो वो कहेंगे लस्तु हुनाकुम, मैं इस मकाम में नहीं हूँ, यानी मेरा मकाम आज ये नहीं है कि अल्लाह के सामने मैं इस तरह की कोई बात बोलूं। वलाकिनी तू मुहम्मदन अब्दन गफरल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही मा तअख़्ख़र, लेके तुम चले जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, वो ऐसे बंदे हैं कि अल्लाह ताला ने तो उनके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ ही कर रखा है। फयातूनी, फिर हुजूर फरमाएंगे कि फिर हुजूर ने कहा कि वो मेरे पास आएंगे, फ़अन्तलिक़ु, मैं उन्हें लेकर चलूंगा, फ़अस्तअज़िनु अला रब्बी, मैं अपने रब से इजाजत चाहूंगा, फ़युज़िनु ली अलैहि, और इस काम की मुझे इजाजत दे दी जाएगी। फ़इज़ा रअयतु रब्बी वक़अतु लहु साजिदा, जब मैं अपने रब को देखूंगा तो मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाऊंगा, सजदे में गिर जाऊंगा। फ़यदउनी मा शाअ अल्लाहु अन यदअनी, अल्लाह मुझे छोड़ करके रखेगा, जब तक अल्लाह मुझे छोड़ करके रखेगा, अल्लाह छोड़ देगा कि खूब अल्लाह की मैं जो हूँ तारीफ करूँ। सुम्मा युक़ाल, फिर कहा जाएगा, इरफ़ा मुहम्मद, ए मुहम्मद सर उठाओ, वक़ुल युस्मा, और तुम कहो तो सही तुम्हारी बात को सुना जाएगा, वसल तोता, मांगो तो सही तुम्हें दिया जाएगा, वशफ़ा तुशफ़ा, तुम शफ़ाअत सिफारिश करो तो सही तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। फ़अहमदु रब्बी बिमहामिद अल्लमनीहा रब्बी, बस मैं अपने रब की हम्द करूंगा, तारीफ करूंगा ऐसी तारीफ के साथ जो अल्लाह मुझे सिखाएगा। सुम्मा अशफ़अु, फिर मैं सिफारिश करूंगा, फ़यहुद्दु ली हद्दन, बस मुझे मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। फ़उदखिलुहुमुल जन्नत, मैं इतने लोगों को निकाल करके जन्नत में पहुंचा दूंगा। सुम्मा अर्जिउ, फिर वापस जाऊंगा, फ़इज़ा रअयतु रब्बी, बस अपने रब को देखूंगा, वक़अतु लहु साजिदा, सजदे में गिर करके, फ़यदउनी मा शाअ अल्लाह यदअनी, अल्लाह मुझे सजदे में छोड़े रखेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। सुम्मा युक़ाल, फिर कहा जाएगा, इरफ़ा मुहम्मद, ए मुहम्मद सर उठाओ, वक़ुल युस्मा, कहो तुम सुना जाएगा, वसल तोता, मांगो दिया जाएगा, वशफ़ा तुशफ़ा, और सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। फ़अहमद रब्बी, बस मैं अपने रब की तारीफ करूंगा, बिमहामिद, ऐसी तारीफ ऐसे अल्फाज के साथ, अल्लमनीहा रब्बी, जो मुझे मेरे रब ने सिखाए होंगे। सुम्मा अशफ़अ, फिर मैं सिफारिश करूंगा, फ़यहुद्दु ली हद्दन, मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। फ़उदखिलुहुमुल जन्नह, मैं उनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा। सुम्मा अर्जिउ, फिर वापस आऊंगा, फ़इज़ा रअयतु रब्बी, अपने रब को देखूंगा, वक़अतु लहु साजिदन, सजदे में गिर जाऊंगा, फ़यदउनी, अल्लाह मुझे छोड़े रखेगा, मा शाअ अल्लाह, जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, अन यदअनी, मुझे छोड़ना। सुम्मा युक़ाल, फिर कहा जाएगा, इरफ़ा मुहम्मद, मुहम्मद अपने सर को उठाओ, वक़ुल युस्मा, तुम कहो तो से सुना जाएगा, वशफ़ा तुशफ़ा, और सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। वसल तुअता, और तुम मांगो तो सही तुम्हें दिया जाएगा। फ़अहमदु रब्बी बिमहामिद अल्लमनीहा रब्बी, बस मैं तारीफ करूंगा अपने रब की, ऐसी तारीफ करूंगा कि जो रब मेरा मुझे सिखाएगा। सुम्मा अशफ़अ, फिर मैं सिफारिश करूंगा, फ़यहुद्दु ली हद्दन, मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी। फ़उदखिलुहुमुल जन्नत, जन्नत के अंदर मैं उन लोगों को भी दाखिल कर दूंगा। सुम्मा अर्जिउ फ़अक़ूलु, फिर मैं लौटूंगा, लौट कर अल्लाह से कहूंगा, या रब्बी, ऐ मेरे रब, मा बक़िया फ़िन्नारि इल्ला मन हबसहुल क़ुरान व वजब अलैहिल ख़ुलूद, नहीं बाकी रहा जहन्नम में कोई भी, मगर हाँ वो बाकी रहे जिसको कुरान ने रोका है, और जहन्नम उस पर हमेशा के लिए वाजिब हो चुकी है, काफिर लोग रह गए हैं।
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا یخرج من النار من قال، کہ نکال لیا جائے گا جہنم سے ہر اس شخص کو لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرۃ، اور جس کے دل کے اندر جو کے برابر بھی جو ہے خیر یعنی ایمان ہوگا، ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، پھر نکال لیا جائے گا جہنم سے ہر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، وکان فی قلبہ من الخیر، اور اس کے دل کے اندر خیر سے مراد یہاں ایمان ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، ما یزن برۃ، گیہوں کے دانے کے برابر، ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، پھر نکالا جائے گا جہنم سے ہر اس شخص کو جس نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن ذرۃ، اور اس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اسی طرح سے یہ ہے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن العارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا ید اللہ ملایا، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا یغیضها نفقۃ، کہ نہیں کم کرتا ہے اس کو خرچ کرنا۔ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے یعنی اللہ رب العزت کے جو خزانے ہیں بے شمار ہیں، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھو ہاتھ کا لفظ آ گیا جو اوپر سے بیان کیا جا رہا ہے، وہی باب سے مطابقت ید میں ہے۔ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا یغیضها نفقۃ، خرچ کرنا اس کو کم نہیں کرتا، سحاء اللیل والنہار، رات دن کا خرچ کرنا اس کو کم نہیں کرتا۔ وقال ارائیتم، کہا ارائیتم کیا تم نے دیکھا، ما انفق منذ خلق السماء والارض، کہ کتنا خرچ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن فإنه لم يغض ما في يده، اس کے ہاتھ میں اس کے قبضے میں جو ہے وہ کم نہیں ہوا۔ وقال عرشه على الماء، اس کا عرش پانی پر تھا، وبيده الأخرى، اور اس کے ہاتھ میں المیزان، ترازو ہے، یخفض ویرفع، اس ترازو کے ذریعے سے وہ پست بھی کر دیتا ہے، بلند بھی کر دیتا ہے۔ جس کا میزان میں نیکی کے اعمال بڑھیں گے وہ جو ہے بلند ہو جائے گا، جس کے گھٹیں گے وہ جو ہے نامراد ہو جائے گا۔ وہی قال حدثني مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ يقبض الارض يوم القيامة، بے شک اللہ تعالی زمین کو لپیٹ لے گا قیامت کے دن، ويقبض السماوات بيمينه، اپنے دائیں ہاتھ میں آسمانوں کو بھی لپیٹ لے گا، زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا انا الملک، میں ہی ہوں بادشاہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں کہ اللہ کیسے لپیٹے گا، کیسے آسمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے کر لے گا، یہ اللہ کے متشابہات والے چیزیں ہیں۔ وقال عمر بن حمزہ سمعت سالما سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ورواه سعيد عن مالك۔ وقال ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة عن ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الارض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مٹھی میں لے لے گا، قبضے میں لے لے گا زمین کو۔ خلاصہ وہی ہے، اس طرح سے لے گا، صفت ید ہو گئی یہاں پر۔ اب اگلی روایت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی انگلی کا ہے ذکر، تو انگلی کا ذکر بھی ظاہر سی بات ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد سمع يحيى بن، کہاں گیا، سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن ابراہیم عن عبیدہ عن عبد اللہ ان یہودیا، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کے ایک یہودی جاء آیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس، وقال یا محمد، کہنے لگا اے محمد، ان اللہ یمزق السماوات علی اصبعین، بے شک اللہ تعالیٰ روکتا ہے آسمانوں کو ایک انگلی پر، والارضین علی اصبعین، ایک انگلی پر ساری کی ساری زمینوں کو روک لیتا ہے، والجبال علی اصبعین، اور ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو روک لیتا ہے، والشجر علی اصبعین، اور درختوں کو اللہ نے ایک انگلی پر روک رکھا ہے، والخلائق علی اصبعین، اور ایک انگلی پر اللہ نے ساری کی ساری جتنی مخلوقات بنائیں سب کو روک رکھا ہے۔ ثم یقول، پھر کہے گا اللہ انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں۔ فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھ مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ ثم قرأ، اور حضور نے پڑھا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ہے جی، یعنی یہودی نے آ کر کے یہ بات کہی تھی، اور کہنے کے بعد وہ جو صفات بیان کی، اللہ کی انگلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا جیسے ہمارے ہاتھ پیر انگلی ایسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیر ہیں، اس طرح سے کہنا جائز ہی نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھ لینا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ یہودیوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی۔ قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، کہ وہی روایت ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تعجب میں اور تصدیق کرتے ہوئے اس کی، یعنی آپ نے یہ بات تو کہی، ہاں ایسا ہے، انگلی پر اللہ نے روک رکھا، لیکن انگلی کی کیفیت میں جو ہے یہ نہیں کہ صاحب کوئی کیفیت بیان کی جا رہی، کیفیت نہیں بتا سکتے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، وہی روایت جو پر آئی تھی ابھی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایک یہودی حضور کے پاس آیا، اہل کتاب میں سے یہودی یعنی حضور کے پاس آیا، فقال کہنے لگا یا ابا القاسم، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ يمسك السماوات على اصبعين، بے شک اللہ تعالیٰ روکتا ہے سارے کے سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر، والارضین علی اصبعین، اور ساری کی ساری زمینوں کو ایک انگلی پر، والشجر والثرى علی اصبعین، ساری کی ساری زمینوں کو درختوں کو ایک انگلی پر، والخلائق علی اصبعین، اور ساری کی ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر، ثم یقول انا الملک، انا الملک، پھر کہے گا اللہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، حتی بدت نواجذ، یہاں تک کہ آپ کے داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئی۔ ثم قرأ، پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ بس جی دیکھیے بخاری شریف کتاب المغازی خیبر کا بیان چل رہا ہے۔ خیبر کے بیان میں بہت سارے واقعے اور حادثے پیش آئے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو بات اوپر آ ہی گئی تھی، ان یہودیوں کو جو زمینیں تھی وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئی تھی، ان کو بطور کسان کے وہ زمینیں بٹائی پر دے دی گئی تھی، مالک کے طور پر نہیں، مالک تو یہاں پر حضور ہو گئے تھے۔ ان باغات اور کھیتوں میں سے آدھا ان کو ملتا تھا محنت کرنے کے بعد، اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ ہے جی۔ اسی بیچ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا، خیبر جب فتح ہو گیا تو ایک عورت تھی، سلام ابن مشکم کی بیوی ہے، پتہ نہیں مشکم ہے یا مشکم ہے، کوئی اعراب ضبط نہیں ہوا اس سے کسی لگام سے۔ تو سلام کے نام سے ایک شخص تھا، زینب بنت حارث اس کی بیوی کا نام ہے، زینب بنت حارث بیوی کا نام ہے۔ اس نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ دونوں قول ملتے ہیں کہ اپنے ہاں دعوت کی اور بلایا، اور ایک قول یہ ہے کہ دعوت تو کی لیکن کھانا وہیں بھیجا۔ بھنی ہوئی بکری بھیجی، اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے 10 یعنی ہاتھ کا گوشت جو آپ کو محبوب تھا، پسند تھا زیادہ، اس میں تو زہر لگایا بہت زیادہ، اس نے خوب زہر لگایا۔ اور دوسرا جو اور باقی جو جسم تھا گوشت کا، بکری کا، اس پر بھی لگایا زہر۔ زہر بہت ہیوی والا تھا۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت زیادہ پسند ہے، ہاتھ والا گوشت۔ بہرحال وہ لگایا، لگانے کے بعد حضور کے پاس وہ پہنچے یا حضور آئے، دونوں مختلف روایتیں ملا لیجیے۔
اور وہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لے کر کے چبانا شروع کیا تو فوراً آپ نے اس کو نگلا نہیں بلکہ آپ نے تھوک دیا، اگل دیا، اور فرمایا کہ یہ جو گوشت میں کھا رہا ہوں یہ مجھے بتلا رہا ہے خود کہ میرے اندر زہر ہے۔ حضور نے اتنے میں ایک صحابی اور ہیں جو حضور کے ساتھ، حضرت بشر ابن برا، بشر ابن برا یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی حضور کے ساتھ وہ گوشت کھایا، تو حضور نے تو تھوک دیا لیکن بہرحال زہر کا اثر حضور کو ہو گیا۔ وہ تو حضور کے اندر جان بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ ہیوی معاملہ تھا، یعنی دنیا کے 4000 مردوں کی برابر جان تھی خود حضور میں، تو ظاہر سی بات ہے تو زہر کا اثر تو ہوا، اور بہت خطرناک تھا وہ زہر، بے انتہا خطرناک۔ تو حضرت بشر ابن برا صحابی رسول کا تو انتقال ہو گیا۔ اس زینب بنت حارث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا کہ اسے ذرا لے کر کے آؤ، بلا کر، جس نے ہماری دعوت کی تھی اور یہ بکری کا گوشت بھیجا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھی یہ بکری کا گوشت ہمیں خود یہ کہہ رہا ہے، اس کی ہڈی مجھے خود اس بات کو بتا رہی ہے کہ میرے اندر زہر ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا جی بات یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ زہر اس میں ملاؤں گی تو اس سے 2 فائدے ہیں۔ اگر یہ نبی نہیں ہے، کوئی بادشاہ ہے، اس طرح کا کوئی آدمی ہے، تو ہمیں ان سے نجات مل جائے گی، اور اگر یہ نبی ہے تو اللہ کی طرف سے وحی آ ہی جائے گی، اور اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو آپ اسے کھائیں گے نہیں، آپ بچ جائیں گے، تو دونوں طرف سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، نبی ہونا طے ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے اگر نبی نہیں ہے تو پھر آپ کا انتقال ہو جائے گا، ہمیں آپ سے راحت مل جائے گی۔ لیکن سمجھنا چاہیے کہ یہودیوں کو تو حضور کے بارے میں ہر علامت سے معلوم تھا، اب چیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن دوسرے صحابی نے، حضرت بشر ابن برا نے، چونکہ کھا ہی لیا تھا تھوڑا سا، تو وہ جو ہے شہید ہو گئے۔ حضور نے کہا چلو مجھے تو کچھ نہیں ہوا لیکن زہر کا اثر ہو گیا، باقی بشر ابن برا کے بدلے میں قصاصاً اس عورت کو، زینب بنت حارث کو مار دیا جائے، تو اس کو قتل کیا گیا بطور قصاص کے بدلے میں، بشر ابن برا ابن معرور کے قتل کرنے کے بدلے میں زہر کے ذریعے سے اس کو مار دیا گیا۔ یہ ہے جی وہ عورت، زینب بنت حارث، نام نوٹ کر لیں، سلام ابن مشکم یا مشکم یا مشکم، سلام خالی نام نوٹ کر لیں آپ، اس کی بیوی ہے یہ زینب بنت حارث کی۔ اس نے جو ہے اس طرح سے زہر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس زہر کا اثر لاسٹ تک رہا ہے۔ اس زہر کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک اس انداز میں رہا کہ جب آخری وقت آیا تو اس زہر کا اثر دوبارہ سے ہو گیا، اور زہر کا اثر اس قدر ہوا کہ یہ مان کر کے آپ چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، بعض لوگوں نے اس طرح کی بات لکھی ہے کہ اسی زہر کی وجہ سے ہوا، لیکن بہرحال اس بات کو زیادہ اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا جبکہ آپ کی وفات کا وقت تھا، بخار بہت زیادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس بخار کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ دیکھیں گے اب باب الشاة الذی سمت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر، یہ باب ہے اس بکری کے سلسلے میں کہ جو کہ زہر دیا گیا، جس میں زہر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں۔ رواہ عروۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعید عن ابی ہریرہ لما فتحت خیبر، جبکہ خیبر فتح کیا گیا تو اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدیہ دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، شاتن، ایک بکری، فیہا سمن سمن سمن، یہ سین پر زبر، سین پر پیش، سین پر زیر تینوں لگ سکتے ہیں، فیہا سمن، فیہا سمن، فیہا سمن۔ عام طور پر سم استعمال ہوتا ہے، سم، سین کے نیچے زیر، یہ وہ والا سم نہیں ہے موبائل والا، وہ بھی اگر سے سم بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سم کہتے ہیں۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہو مطابقت کے طور پر، جیسے سم کے معنی زہر کے آتے ہیں عربی میں، یہ سم بھی آج کل زہر ہی بنے ہوئے ہیں۔
بلکہ یہ اس زہر سے زیادہ خطرناک زہر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی سم ہے، تو سم کے معنی زہر۔ آپ کہیں گے سم میں کیا زہر پڑ گیا؟ ارے سم ہوگا تو نیٹ چلے گا نا، نیٹ چلے گا تو انٹرنیٹ پر یوٹیوب چلے گا نا، یوٹیوب چلے گا تو گوگل بھی چلے گا نا، ساری خرافات تو یہیں پر ہے۔ یہ زہر ہے، یہ بھی ایک طرح کا۔ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سم کے معنی، سم کے معنی آتے ہیں زہر، لہذا یہ سم بھی آج کل معاشرے کا بہت بڑا زہر بنا ہوا ہے۔ دیکھیے جی، یہ زہر والا قصہ آپ کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سمجھ بھائی جی بات؟ نہیں سمجھ بھائی؟ دیکھیے خیبر کے اندر آپ کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے، خیبر کے اندر مختلف جنگیں ہوئی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 8 تو بڑے بڑے مطلب اس طرح کے قلعے تھے، 8 قلعے اس طرح کے تھے بڑے بڑے۔ تو خیبر کے اندر یہ ہوا تھا کہ 16 مسلمان شہید ہوئے تھے، 16 مسلمان شہید ہوئے تھے غزوہ خیبر میں مختلف جگہوں پر، اور 93 یہودی مارے گئے تھے۔ کتنے؟ 93۔ 16 مسلمان شہید ہوئے اور 93 جو ہے مارے گئے تھے۔ کون؟ یہودی۔ جی یہ ہے جی۔ اس میں آپ نے ایک چیز پڑھی ہوگی، باغ فدق۔ یہ فدق نامی ایک گاؤں تھا، وہاں ایک باغ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق گاؤں کا جو ذمہ دار تھے یہودی لوگ، ان کے پاس، یہودیوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا، محیصہ ابن مسعود، بڑا اور سواد، محیصہ ابن مسعود کو بھیجا تھا کہ اسلام کی دعوت دو۔ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ جب خیبر فتح ہو گیا، خیبر فتح ہوتے ہی فدق والا گاؤں جہاں وہ جس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، دعوت قبول نہیں کی، اس کے دل میں ایک روب پڑ گیا کہ بھی اب تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب چونکہ جو مین ہمارے قلعے تھے بڑے بڑے وہی فتح ہو گئے، تو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، تو لہٰذا انہوں نے فدق والوں نے بھی نصف پیداوار پر مصالحت کر لی تھی، آدھی پیداوار آپ کو ہم بھیج دیا کریں گے یہاں کی۔ بہرحال اس پورے چھیتر کی زمین، جو فدق گاؤں ہے اس کی زمین، خیبر کی زمین، سب حضور کے مال میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہاں سے انہی کو رکھ دیا گیا تھا، یہودیوں کو، بطور کسان کے، کہ آپ کسانی کرو، محنت کرو، آدھا تم لے لو، آدھا ہمیں بھیج دیا کرو، ہماری زمین چونکہ اب آپ کی زمین یہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ دیکھیے خیبر سے ہی آس پاس میں وادی قرا ہے، وادی قرا خیبر کے آس پاس۔ جب خیبر کو فتح کر لیا تو وادی قرا کے جو یہودی تھے، اور ویسے بھی خیبر سے بھاگ کر کے بہت سارے یہودی یہاں پر اکٹھا ہو گئے تھے، تو بہرحال وہاں پر گئے تو وہاں بھی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کی جیت ہوئی، اور وہاں وہ واقعہ پیش آیا جو اوپر آپ نے پڑھا ہے۔ مدعم نامی ایک غلام تھا حضور کا، مدعم نامی ایک غلام تھا حضور کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے وغیرہ کو تیار کر رہا تھا۔ اچانک سے ایک انجانا تیر آیا اور آ کر کے مدعم کو لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن حضور جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ بھی حضور کا خادم، حضور کی خدمت کرنے والا شہید ہو گیا، تو کہا کہ جنت مبارک ہو اس کو۔ حضور نے فرمایا کہ جنت مبارک ہو، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں خیبر کی غنیمت میں سے اس نے کوئی چادر چرا لی تھی، وہ چادر اس کے اوپر آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔ تو ایک دوسرے صحابی نے تسمہ، 2 تسمے تھے، 2 یا 3 تھے، وہ جو جوتے بنتے ہیں جس سے، وہ لے کر کے یا رسول اللہ یہ میں نے اٹھا لیا تھا، اب جب میں نے خبر سن لی ہے کہ اتنا بڑا کام جہاد کرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد بھی آگ بھڑک رہی ہے ایک چادر کی وجہ سے، تو میں تو یہ واپس لے آیا۔ یہ واقعہ بھی اس کے اندر پیش آئے۔ انفرادی طور پر بہت سارے واقعے پیش آئے ہیں، آپ کو میں نے بیان کیا ہے یہ۔ بہرحال وہاں پر جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں وادی قرا، وہاں ہلکی پھلکی جنگ ہوئی، اور ہلکی پھلکی جنگ یہ کہ انفرادی مقابلہ ہوا، اور اس میں 11 آدمی مارے بھی گئے ان لوگوں کے، شام ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یہ سارے کا سارا چھیتر جو ہے
فتح ہو گیا تو وادی قرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن تک وہاں پر رہنا سہنا کیا، مال غنیمت وغیرہ جو ہاتھ آیا اس کو مجاہدین میں بانٹا، اور پھر وہاں سے آپ جیسے آپ نے خیبر والوں کے ساتھ کیا کہ ان کی زمینیں انہی کے حوالے رکھی، زمین تو ہماری ہوگی اسلام والوں کی، لیکن ان کو ہی کہا کہ تم کھیتی کرو اور اس کا آدھا حصہ ہمیں بھیجو، اس طریقے سے ان کو باقی رکھا گیا۔ اسی طریقے جب جیسے کہ خیبر فتح ہوا، فدق فتح ہوا، وادی قرا فتح ہوا، ایک علاقہ اور تھا تیمہ، اس کو تیمہ آپ کہہ سکتے ہیں، تا یا میم علم اور حمزہ، تیمہ کے نام سے یہودیوں کا ہی وہ ایک چھیتر تھا۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ بھی سارے قلعے ہمارے فتح ہو گئے، خیبر فتح ہو گیا، مین اصل میں وہی تھا۔ انہوں نے خود ہی آدمی بھیج دیا کہ حضرت آپ ہماری پیشکش قبول کر لیجیے، جیسے آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے ایسے ہمارے ساتھ بھی آپ جو ہے کیجئے۔ لہذا حضور نے ان کی اس بات کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد یہ غزوہ خیبر اس طریقے سے کامل و مکمل ہو گیا۔ غزوہ خیبر کا بیان ان چند واقعات پر، اور وہ سارے کے سارے واقعے کہاں سے شروع ہوا تھا اور پھر یہ دھیرے دھیرے واقعات، اس میں جو حادثہ پیش آیا ہے زہر والا، اس میں آپ غور کر کے دیکھیں، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خروش بھی نہیں پہنچا پائے خیبر والے یہودی، فدق والے یہودی، وادی قرا والے یہودی، اور اسی طریقے سے تیمہ والے یہودی، یہ خروش بھی نہیں لا پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ایک عورت نے وہ کام کر کے دکھا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جاتے جاتے بچی، اگر وہ زہر والا، اگر وہ وحی نہ آتی اللہ کی طرف سے تو ظاہر سی بات آپ اسے کھاتے اور اس کا اثر ہوتا، اور جو ہے آخری عمر تک اس کا اثر بھی رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کتنا خطرناک وہ زہر تھا کہ ایک صحابی کی شہادت بھی ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عورت وہ کام کر دیتی ہے جو ہزاروں لاکھوں مرد مل ملا کر کے بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اسی لیے عورتوں کو مردوں سے، مردوں کو عورتوں سے چوکس رہنا چاہیے۔ ہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ آپ دیکھ لیجئے آپ کتنا بڑا اس نے جو ہے کیسے ذہن اور کیسا بہانہ مارا کہ میں یہ دیکھ رہی تھی اگر نبی ہوں گے تو وحی آ جائے گی، نہیں کھائیں گے بچ جائیں گے، اور اگر وحی نہیں آتی ہے تو آپ جو ہے انتقال کر جائیں گے، تو ہم جو ہے ایک بادشاہ سے نجات پا جائیں گے، ہماری زمینیں واپس میں مل جائیں گی۔ کتنے بہانے بنائے۔ حضرت بشر ابن برا ابن معرور کی شہادت کی وجہ سے اس کو قصاصاً قتل کر دیا گیا، زینب بنت حارث اس عورت کو۔ یہ نام وغیرہ نوٹ کر کے رکھنا سب۔ غزوہ خیبر پورا ہوا جی، بیان پورا ہو گیا غزوہ خیبر کا۔ اب آگے انشاءاللہ زید بن حارثہ کا غزوہ اور اس طرح کے غزوات کا آگے ذکر آئے گا، یعنی 7 ہجری تک کا ہی بیان ہو چکا ہے، 7 کے بعد میں جو آگے بیان شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ 8 ہجری کے، اور پھر اس سے پہلے کے 8 ہجری سے پہلے کے بھی انشاءاللہ 7.5 ہجری والے کے انشاءاللہ بیانات شروع ہوں گے، وہ بتایا جائے گا۔ یہ بہرحال آج غزوہ خیبر پورا ہو گیا۔ بھئی بات سمجھ میں آئی غزوہ خیبر کی پورا بیان؟ یہ بہت لمبا چلا ہے یہ غزوہ خیبر۔ اب یاد بھی تو ہونا چاہیے، سمجھ میں تو آ گیا لیکن یاد کون کرے گا؟ سارا بیان معلوم کر سکتا ہوں کہیں سے بھی خیبر میں سے میں، کیا ہوا تھا فتح، کتنی زمین لی گئی تھی، کتنی پیداوار کا حکم ہوا تھا، کتنی ہم لیں گے، کتنی تم لوگے، حضور کو جو ہے زہر دینے والی عورت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں گئے، وہ جو قلعہ تھا، قلعہ عموس اور قلعہ نعیم، یہ نام بتائے تھے، مرحب کا نام بتایا تھا حضرت علی نے کیسے، پھر وہ جو اکھاڑنے والا، وہ جو کیواڑ کو اکھاڑا تھا میں نے بتایا تھا، یہ روایت نہیں ہے، یہ تاریخی ایک روایت موجود ہے، تاریخی روایت کا زیادہ بھروسہ نہیں ہے، صحیح روایتوں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ اٹھا کر کے کوئی گیٹ وغیرہ اس طرح سے اٹھایا ہو، لیکن بہرحال لیکن وہ جو ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے اکھاڑنے والی بات، وہ تاریخی روایتیں ہوتی ہیں، اور تاریخی روایتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ شیعوں نے اور اس طرح کے لوگوں نے حضرت علی کی شان میں گھٹانا بڑھانا بہت زیادہ کیا ہے۔ چلیے بہرحال